تو آج اس لیے میں آپ لوگوں سے کلام کر رہا ہوں کہ بنا کوئی تانا نہیں، کوئی تنقید نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی چیلنج نہیں اور کوئی نیچا دکھانے والی بات نہیں، صرف سیدھی بات۔ اگر آپ کو میری بات ٹھیک لگے تو کوئی اچھا ہے، آپ منانا، اور نہیں ٹھیک لگے تو چھوڑ دینا۔ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بحث مباحثے کی بات نہیں، کوئی مناظرے کی دعوت نہیں، صرف آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اتنی عقل ہر کسی میں ہوتی ہے، جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ آج ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، طریقہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارے محلے کے جو بچے ہیں، جو مدرسے کے بچے ہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا لیے رہتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گنگناتے ہوئے ہمارے دروازوں سے گزرتے ہیں، اور جو بھی ہم سے بن پڑتا ہے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی خوشی کے لیے ہم انہیں تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح مناتے ہیں نا ہم لوگ، اور یہ تو ہماری قسمت ہے کہ وہ ہمارے دروازے سے نکلتے ہیں۔ وجہ سن لیجئے، یہ وہ بچے ہیں جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدرسے کے بچے ہیں یہ میرے مہمان ہیں، طالب علم جو دین کا طالب علم ہے یہ میرا مہمان ہے۔ اب آپ سوچو، علم دین کا طالب علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مہمان ہے۔ ابھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہو اور اس کی خاطر میں کروں یا کوئی اور کرے، وہ اسے راضی کر دے، تو بتائیے آپ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس سے راضی ہوں گے نا کہ مہمان میرا ہے اور خاطرداری یہ کر رہا ہے، اس نے اسے خوش کر دیا میرے مہمان کو، تو آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آپ کے دروازے پر آتا ہے، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس کو شرک اور بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں، جب وہ آپ کے دروازے پر آتا ہے تو آپ کہتے ہو یہ شرک کر رہے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں، تو آپ سوچو نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس وقت کیا بیتتی ہوگی؟ کیا مر کر نہیں جانا؟ قیامت میں کل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ جملہ پوچھ لیا کہ میرا مہمان تیرے دروازے پر میری نعت پڑھتے ہوئے آیا تھا اور تو شرک اور کفر کا فتویٰ دے رہا تھا، تو آپ کس منہ سے کہو گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ آپ کس منہ سے جواب دیں گے؟ کیسے نظریں ملائیں گے آپ ان سے؟ دوسری چیز، انہی بچوں کے بارے میں اللہ رب العزت کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، فرماتے ہیں کہ جب علم دین سیکھنے والا بچہ کسی راستے سے گزرتا ہے نا، جب وہ چلتا ہے نا علم دین سیکھنے والا بچہ، تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے راستے میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ کیوں بچھا دیتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی کانٹا نہ لگ جائے، نہیں، وہ اس لیے بچھا دیتے ہیں کہ اس بچے کے قدموں سے گرنے والی مٹی ہمارے پروں پر گرے، تاکہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ آپ بات کو سمجھ رہے نا؟ فرشتہ پر بچھا رہا ہے کہ اس بچے کے پیر کی مٹی میرے پر گر جائے تو اللہ رب العزت میرے درجات کو بلند کر دے۔ وہ بچہ آپ کے دروازے پر آیا اور آپ کہہ رہے ہیں یہ شرک کر رہا ہے، یہ مشرک ہے، یہ اور یہ بدعت کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سوچو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ساری باتیں جا رہی ہیں، لیکن ابھی ہمارا آمنا سامنا باقی ہے۔ بروز قیامت تو آمنا سامنا ہوگا نا۔ اب ان بچوں کے بارے میں سنیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنے والا بچہ، علم دین سیکھنے والا بچہ اگر کسی قبرستان سے گزر جائے، کسی قبرستان سے گزر جائے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس قبرستان سے 40 روز تک عذاب اٹھا لیتا ہوں، 40 روز تک عذاب اٹھا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس قبرستان سے علم دین کو سیکھنے والا بچہ گزرا ہے اور میں پھر بھی یہاں پر عذاب اتاروں، تو مجھے حیا آتی ہے، تو میں 40 روز تک اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت عزت کرتا ہے اس بچے کی۔ اب وہ بچے جب نکلتے ہیں جلوس لے کر تو وہ کیا کہتے رہتے ہیں؟ کیا وہ کوئی شرکیہ جملے کہتے ہیں یا کوئی فلمی گانے گاتے ہیں جو آپ اس طرح سے، یہ آپ کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ آپ کو بھڑکایا جا رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ بھولے پن میں بہکے جا رہے ہو، آپ بہکتے جا رہے ہو ان کے جال میں۔ آپ اپنی عقلوں کو استعمال کرو کہ یہ کیا ہے، یہ نبی سے محبت ہے کیا؟
یہ نبی سے کھلی دشمنی ہے. ارے آپ کو نہیں کرنا کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس طرح کے جملے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. ابھی دیکھو کچھ روز پہلے ایک یاترا نکالی تھی غیر مسلموں نے. مجھے دیکھو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہر آدمی اپنے مذاہب کے مطابق رہے، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ جو مانتے ہیں جو مناتے منائیں، بالکل منائیں، ٹھیک ہے. اگر یہاں اسلامی راج بھی ہو تو بھی وہ منائیں، اس پہ کوئی اپنا کوئی اعتراض یا آبجیکشن نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ یاترا نکالی، وہ اپنے مذہب کے نعرے لگا رہے تھے اور یاترا نکال رہی تھی. ویڈیو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، دیوبندیوں کی مسجد تھی اور مسجد کے اوپر مسلمان چڑھے ہوئے تھے اور وہ نیچے سے نعرہ لگاتے ہوئے نکل رہے تھے، اور دیوبندی مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ان کے اوپر پھول برسا رہے تھے. وہ ان کے اوپر پھول برسا رہے تھے. یہ کون لوگ پھول برسا رہے تھے؟ جب ہمارا مدرسے کا بچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہوئے نکلتا ہے تو یہی لوگ کہتے ہیں یہ کفر کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ان کے اوپر پھول برسا رہے تھے. اب آپ سوچو یہاں سے کہ کیا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ یہ آپ کے بھولے پن کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. آپ کیونکہ ہمارے علماء نے کہاں سے ثابت ہے، کتنا ثابت ہے، کون منایا کرتا تھا، انبار لگا دیا کتابیں لکھ کے. لیکن یہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، یہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے، اس لیے آپ کے سامنے یہ اس طرح کی باتیں لاتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے. ارے اتنا زیادہ ثابت ہے کہ جتنی میری ہائٹ ہے نا، اس سے زیادہ کتابوں کا انبار لگ جائے گا. اتنی کتابیں خالی اس بات پہ کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ کس نے منایا. لیکن ابھی آپ کو کتابوں کی بات کو چھوڑ دو، سائڈ رکھ دو. آپ اپنے دل سے پوچھو. ہمارا جو دل ہے نا، یہ سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. آج ایک کیا بات ہوتی ہے